السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور کی ابتدائی آیات معاشرتی قوانین کے حوالے سے زنا کی سزا اور حدود کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ابتدائی آیات میں فرماتے ہیں سورۃ انزلناہا، یہ ایک سورت ہے، نازل کیا اسے ہم نے، وفرضناہا، اور فرض کیا ہم نے اسے، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور نازل کی ہم نے اس میں واضح آیات، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے اللہ نے نازل کیا ہے، اس سورت کو، اس کے احکام کو، اور اس کے احکام میں آیات جو ہیں وہ واضح ہیں، کھلی ہیں، روشن، یعنی ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کوئی عام انسان کی سمجھ سے باہر ہو۔ اور ان کو نازل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ انسان نصیحت پکڑے۔ احکامات کی فہرست میں سب سے پہلے جو حکم ہے آیات میں وہ رجم کی آیات ہیں۔ بدکاری کا ارتکاب کرنے والے وہ لوگ جو اس سے پہلے سورۃ النساء میں ہم ان کے بارے میں کیا پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 15 میں کہ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں ان پر 4 گواہ لے کر آؤ، پھر اگر وہ گواہی دے دیں ان عورتوں کے بارے میں تو ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ تو یہاں راستہ بنانے کی جو بات کی گئی ہے اسی کی مزید ایکسپلینیشن سورۃ النور کی ان آیات میں ہے۔ الزانیات والزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد، فجلدوا کل واحد منہما، بس کوڑے مارو ہر ایک کو ان دونوں میں سے، مئتا جلدہ، 100 کوڑے۔ تو یہاں پر وہ راستہ نکالا گیا ہے کہ کیسے ان لوگوں کو واپس سوسائٹی کا ایک یوزفل پارٹ بنایا جائے۔ اسلام اس چیز کی حمایت نہیں کرتا کہ کسی بھی انسان کو آپ برسوں کے لیے ایک قید خانے میں بند کر دیں اور اس کو وہاں پر مزید سائیکولوجیکل اور نفسیاتی معاملات کا شکار ہونے کے لیے ایک جگہ پر عرصے تک بند رکھیں۔ ایسا کوئی بھی دین میں جو بھی ہم حدود پڑھتے ہیں، جو بھی ہم تعزیر پڑھتے ہیں، جو بھی ہم اسلامی سزائیں دیکھتے ہیں، ان میں ایسا کوئی بھی معاملہ موجود نہیں ہے کہ جہاں کسی کو اس طرح سے روک دینا کہ وہ معاشرے کا پارٹ ہی نہ رہے۔ اس کے بجائے اسلام میں سزاؤں کا تصور ہے، ایسی سزا دی جائے کہ جس کے بعد انسان توبہ کرے اور واپس معاشرے میں ایک اچھا انسان بن کر آئے۔ چنانچہ ایک انتہائی بڑے گناہ کبیرہ زنا کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرنے والوں کو 100 کوڑے مارے۔ اور کوڑے یہاں پر مارنے کے لیے جلدہ کا لفظ آیا ہے اور یہ جلد سے نکلا ہے۔ جب یہ سزا دی جاتی ہے تو کوڑے دراصل انسان کی جلد پہ مارے جاتے ہیں، تو اسی سے ہی یہ لفظ ہے، تو اس لفظ کو یاد رکھیں۔ اور میاں عربی گنتی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے 100۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْخُذْكُمْ، اور نہ پکڑے تمہیں ان دونوں کے بارے میں، رأفتن، کوئی ترس۔ رأفہ بیسیکلی را حمزہ اور فا کے ساتھ یہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ رعوف لفظ سے نکالا گیا ہے۔ رعوف اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک ہے اور اس کے معنی شفقت اور رحمت کے ہیں۔ تو یہیں سے اس آیت کا مطلب یہ نکلا کہ جب سزا دے رہے ہوں تو کوئی ایسا ترس دل میں نہیں آنا چاہیے اللہ کے قانون کے بارے میں، فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ہو ایمان رکھتے اللہ پر اور یوم آخر پر۔
پر. تو اللہ کی سزا کو نافذ کرتے ہوئے کوئی تمہارے دل میں رحم نہیں آنا چاہیے کہ تم یہ کہو کہ یہ تو بہت سخت سزا ہے اور اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ ان کا گناہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے. وَلْيَشْهَدْ، اور چاہیے کہ حاضر ہوں، عذابہما، ان دونوں کی سزا پر، طائفۃ من المؤمنین، ایک گروہ مومنوں میں سے. یعنی جب وہ دی جا رہی ہو ان کو وہ سزا، تو وہاں اس سزا کو دیکھنے کے لیے مسلمانوں میں سے کچھ لوگ موجود رہیں. طائفہ ایک گروہ، یعنی یہ 10 کے قریب بندے ہو سکتے ہیں، تو ان کو وہاں موجود ہونا چاہیے. اس سے زیادہ بھی تعداد ہو، لیکن یہ کیوں موجود ہوں؟ تاکہ یہ وٹنس کر سکیں کہ کیسے اس قدر بڑے گناہ کا اللہ کی طرف سے اجر دیا جا رہا ہے، ان کو اس پر پکڑ کی جا رہی ہے، تاکہ یہ ایک مقام عبرت ہو جائے باقی کی کمیونٹی کے لیے، اور وہ اس کے اثرات سے بچ سکے اور ان کو عبرت حاصل ہو، اور وہ اپنے آپ کو اس بڑے گناہ کبیرہ سے بچا سکیں. جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ معاشرے میں کسی بھی گناہ پر، کسی بھی قانون توڑنے پر اس انسان کو سزا نہیں مل رہی، تو یہ بات معاشرے میں اوور آل بگاڑ کا سبب بنتی ہے. دوسرے لوگوں کو بھی انکریجمنٹ ہوتی ہے، انہیں اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ وہ بھی یہ گناہ کریں. اور اگر کسی کو سزا دے دی جائے تو یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ گناہ سے رک جائیں گے. اس آیت کی قرآن میں جو تفسیر بیان کی گئی ہے، قرآن میں جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں، وہ تو انمیرڈ مرد اور عورت کے لیے ہیں. لیکن تفاسیر کا اگر جائزہ لیں تو یہاں کئی صحیح احادیث کوٹ کی گئی ہیں، جن میں 3 قسم کے زنا کی اقسام اور ان میں فرق کو واضح کیا گیا ہے. اگر لڑکا انمیرڈ ہو اور لڑکی بھی انمیرڈ ہو تو اس گناہ کو کوڑے دے کر اس کی سزا کو مکمل کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی انمیرڈ لڑکا کسی میرڈ وومن کے ساتھ، میرڈ عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اسے ایڈلٹری کہا جاتا ہے. اس میں لڑکے کو کوڑے مارے جائیں گے اور عورت کو رجم کیا جائے گا. تیسری قسم یہ ہے کہ دونوں فریقین اگر شادی شدہ ہوں تو ایسی صورت میں دونوں کو ہی رجم کیا جائے گا. یہاں بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیت موجود نہیں ہے. اس پر ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ذہن میں دے کر آنا چاہیے کہ انہوں نے ایک دفعہ بھرپور مجمع میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اور اس بات پر انہوں نے مکمل طور پہ آگہی ظاہر کی کہ رجم کی آیت قرآن میں موجود تھی، اور پھر بعد میں اس کو آیت منسوخ میں شامل کیا گیا، لیکن حکم منسوخ نہیں ہوا. اب یہ ایک بہت لمبی فقہی بحث ہے، تو جاننا یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی بات حدیث میں موجود ہونا تو اس پر بھی منوعاً عمل ایسے ہی کیا جاتا ہے جیسے قرآن کی آیات پر. یعنی قرآن کی آیات تو سب سے پہلے اونچا درجہ ہے، اور اس کے بعد صحیح احادیث پر بھی ویسے ہی عمل کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایسے واقعات موجود ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاملات میں رجم کرنے کا حکم دیا. ایون ایک یہودی جب اپنا معاملہ لے کر آیا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ چونکہ شریعت موسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں چونکہ اس کی سزا رجم ہے، تو شاید اسلام میں کچھ کمی کر دی جائے، کچھ تخفیف ہو جائے. لیکن آپ نے رجم کی صورت میں ہی فیصلہ دیا تھا. اس بات میں یہ بات بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک ہو سکے مسلمانوں سے حدود کو ٹالنے کی کوشش کیا کرو. مجرم کی رہائی کی کوئی شکل نظر آ رہی ہو تو اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ حاکم اگر مجرم کو معاف کر دینے میں غلطی کرے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ سزا دینے میں غلطی کرے. یہ ترمذی کی ابواب الحدود میں یہ حدیث موجود ہے. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی کوئی مصیبت دور کر دی، اللہ آخرت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت اس سے دور کر دے گا. اور جس نے کسی مسلمان کا عیب چھپایا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا عیب چھپائے گا. اور جب تک کوئی شخص اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے، اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے.
یہ حدیث بھی ترمذی کی کتاب ابواب الحدود میں سے لی گئی ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر عورت سے زنا بالجبر کیا جائے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، اس عورت کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ معاملات اس قدر سخت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی اگلی آیت میں فرمایا الزانی لا ینکحو الا زانیۃ، زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ عورت سے، او مشرکہ یا مشرک عورت سے، والزانیۃ لا ینکحوہا، اور زانیہ عورت نہیں نکاح کرتی مگر الا زان او مشرک، مگر زانی مرد سے یا مشرک مرد سے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور حرام کر دیا گیا ہے یہ کام، یعنی یہ نکاح مومنوں پر۔ اس بات سے کیا سمجھ آئی کہ جو دونوں لوگ ہیں ان کا پاکیزہ ہونا، ان کا دین کے حساب سے طہارت والا ہونا، اچھے کردار کا مالک ہونا، مومن ہونا، اسلام کی بہت بڑی شرط ہے نکاح کے لیے۔ اگر ایک عورت برے کاموں میں ملوث ہے اور ایک مرد اس سے نکاح کر لیتا ہے تو یہ بہت بڑے معاشرتی مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہونے والی اولاد اس مرد کی ہو ہی نہ، اور وہ عورت اس کی طرف منسوب کر دے، اسے جائیداد میں حصے دار بنا دے، اور بھی بہت سارے معاشرتی مسائل آ سکتے ہیں۔ خاص طور پہ جو لوگ ان کاموں میں اعلانیہ طور پر ملوث ہوں ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ایسا ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا۔ مرثد بن ابی مرثد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بری عورت سے نکاح کرنے کی اجازت مانگی۔ اس عورت کا نام عناق تھا۔ مرثد اس وقت کیا کرتے تھے کہ مکہ میں جو لوگ مدینہ پہنچنا چاہتے تھے یہ ان کو چھپا کر لے آتے تھے، اور جب اسی طرح یہ ایک رات ایسے ہی کسی آدمی کو لے کر جانے کے لیے آئے تو دیواروں کے سائے میں چھپتے چھپاتے مکہ آئے، اور عناق نے ان کا سایہ دیکھا اور پہچان لیا، اور پھر جب انہیں اپنی طرف دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے زنا کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اس پر وہ چلانے لگی کہ یہ خیمے والوں، یہ وہی شخص ہے جو تمہارے قیدی اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اب یہ جب دیکھنا تھا تو 8 آدمی مرثد کے پیچھے لگ گئے۔ وہ اپنے آپ کو بڑی مشکل سے بچا کر بھاگے، اور اس کے بعد جب وہ جس شخص کو لینے کے لیے آئے تھے اسے لے کر مدینہ گئے، اور وہاں پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں عناق سے نکاح کر لوں؟ شاید اس کے دل میں اس عورت کے لیے کوئی نرم گوشہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے اور کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہو گئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت سے نکاح نہ کرو۔ ترمذی کی کتاب التفسیر میں یہ پوری حدیث موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ ایک اس کا مال، ایک اس کا نسب، ایک اس کا حسن، اور اس کا تقوی۔ اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تقوی کی وجہ سے نکاح کرو، ورنہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی تم ناکام رہ جاؤ گے۔ باقی تمام چیزیں تو ختم ہو جانے والی ہیں، لیکن تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ لائف پارٹنر میں ہو تو باقی کی زندگی اور آنے والی اولاد سب کے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ رجم کی ان آیات میں ہم نے جتنے بھی احکام کو دیکھا تو اس میں ہمیں یہ بات جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ مرد کو جب سزا دی جاتی ہے تو اسے کھڑا کر کے سزا دی جاتی ہے، لیکن عورت کو جب سزا دی جائے گی تو اسے سینے تک گڑھا کھودا جائے گا اور اس میں اسے کھڑا کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اسے رجم کیا جائے گا۔ ہمارے ملک میں کسی بھی قسم کا کوئی شرعی قانون نافذ نہیں کیا گیا، لیکن جن ملکوں میں یہ قانون نافذ ہیں ان پر ویسٹرن لاز اور وہاں کے جو لوگ ہیں اور اورینٹلسٹ یہ بہت تنقید کرتے ہیں کہ یہ وحشیانہ سزائیں دیتے ہیں، تانے دیے جاتے ہیں مسلمانوں کو اور پروپیگنڈا کرتے ہیں۔
لیکن اگر ان علاقوں کا کرائم ریٹ دیکھا جائے اور وہ تمام علاقے جہاں پر اس قسم کی سزائیں نافذ نہیں کی گئیں ان کا کرائم ریٹ دیکھا جائے تو ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ جب اللہ نے کسی چیز کا حکم دیا تو وہ سمجھ آنے والا ہے، وہ فرض کے درجے پر ہے اور اس میں کوئی ابہام نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے عین مطابق سزائیں اور احکامات کو نافذ کیا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. تو ہم سب کو ان آیات سے نصیحت پکڑنی چاہیے اور اپنے آپ کو ہر طرح کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے دور رکھنا چاہیے. اللہ ہمیں ان آیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری آنے والی زندگی کو مزید بہتری کی طرف لے کے جائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.